زلفی بخاری صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب آپ کا. زلفی بخاری صاحب, پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کا برطانوی حکومت کا جو فیصلہ ہے, ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری نے اس کو چیلنج بھی کر دیا ہے کہ یہ فیصلے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے. کیا ہم نے یہ اعتراض اٹھایا کہ فرانس میں, جرمنی میں, یورپ میں بہت زیادہ ریشو ہے کیسز کی پاکستان کے نسبت, وہاں پابندی لگا نہیں رہے ہیں, تو یہاں پر پابندی کن بنیادوں پر لگا رہے ہیں؟ یہ کوئی خارجہ پالیسی ہے یا واقعی آپ کوئی سائنسی بنیادوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ میں بھی کیسز ہم سے بھی بہت زیادہ ہیں. ان کی جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ 1/10 جو ایئر ٹریول ہے وہ پاکستان سے آ رہی ہے, جو فیکچول نمبرز ہیں اس میں سے 1/3 جو ہے, تو تیسرا حصہ جو ہے وہ جو کرونا وائرس جو باہر سے آ رہا ہے وہ پاکستان کی طرف سے آیا تھا. اگر آپ پاکستان کے نمبرز دیکھیں, ٹریول کے فلائٹس نمبرز آف پیسنجرز پاکستان کے کئی زیادہ تھے باقی سب کانٹیننٹ کے ملکوں سے. یورپ سے ظاہری بات نہیں ہے کیونکہ ان کو لینڈ لاک بھی ہیں اور وہ انٹرنل ٹریول بھی ان کی بہت زیادہ ہے. تو ان نے پیورلی آن نمبرز یہ ایک ڈیسیجن لیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپ پہ بھی کیوں نہیں لیا, کیا یہ ایک فارن پالیسی کا فیصلہ تھا رادر دین فگرز. لیکن اس میں سے نتیجہ کیا ہے کہ انگلینڈ کو اگر اپنے یورپ ان کی ٹریڈ, ان کے بزنس, ان کے جو ہیومن انٹر لنک بیک اینڈ فورتھ کراس بارڈر جو ہے, اگر وہ انٹیکٹ رکھنا ہے اور کہیں اور سے بلاک کرنا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کرونا میں یہ وقت ہے کہ ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے صرف کہ ملک کون سے ڈیسیجنز لیں. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے بھی بہت زیادہ پاکستانی انگلینڈ سے پاکستان آئے تھے, بہت زیادہ پاکستان سے واپس انگلینڈ بھی گئے ہیں. تو اس میں تو فیکچولی اگر 1/3 پاکستان سے ہے تو وہ ایک ڈیسیجن ہے ان کا, اور ہمیں وہ ڈیسیجن پسند نہیں آتا, لیکن ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے اس ڈیسیجن کا, جیسے کہ ہم کئی ڈیسیجن. لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو تیسری ویو ہے یہ یو کے سے جو اسٹرین وائرس ہے وہ یہاں پر آیا ہے جس کی وجہ سے اب نمبرز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, ہم لوگوں نے پہل کیوں نہیں کی کہ پابندی لگا دیں, اور جو وائرس اتنا زیادہ وہاں سے آیا ہے اور کیسز بڑھے, ہم نے تو پھر بھی فلائٹس کو بند نہیں کیا, ہم نے تو پھر بھی وہاں پر جو ہے نا وہ پابندی نہیں لگائی کہ لوگ نہ آ سکیں. نہیں, آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم نے انگلینڈ کو بھی ایک ریڈ لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا. پھر ہم نے NCOC نے جب ڈیسائیڈ کیا اس کو ہٹانے کے لیے, کیونکہ اس وقت تک ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ 3rd ویو پاکستان میں آ چکا ہے, تو اس پہ ان کے ڈیٹا کے مطابق روکنا, سٹرین کرنا, پاکستانیوں کو واپس آنا, اس کا اگر آپ کمپیریبل افیکٹ نکالیں تو وہ کتنا زیادہ یا کم ہے, اس کے مطابق ان نے ڈیسیجن لیا تھا. لیکن بیچ میں انگلینڈ سے بھی یہاں پیسنجرز نہیں آ سک رہے تھے, ان کی بھی کوارنٹین تھی اور ان کی بھی تھی, تو بیچ میں تھا, پھر ہم نے ان کو ہٹا دیا تھا. زلفی صاحب, جو کوارنٹین کے دوران جو وہاں پر پاکستانیوں کو پرابلمز ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے پھر پر پرسن جو ہے وہ 1800 پاؤنڈ ہے, 4 لوگ بھی جاتے ہیں تو اتنے زیادہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. پھر آپ کو پتہ ہے رمضان ہے, اور پھر لوگوں کو بہت سے پرابلمز, مجھے بھی ایسے پتہ چلے کہ سحری اور افطاری میں بھی وہاں پر لوگوں کو بہت سارے طریقے سے جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑا ہے. تو آپ لوگ کس لیول پر جا کر, کس حد تک جا کر ایسے ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں ریئلسٹکلی اور پریکٹیکلی؟ دیکھیں, اگین کوارنٹین کا ایشو ہم نے ان سے ریز کیا ہے کہ ایک تو مہنگا بھی ہے, لیکن یہ ریز کرنا کہ کوارنٹین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں کرونا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. ان کی جو ریسٹرکشنز ہیں, ان کے جو رولز ہیں, ان کی جو NCOC ہے, ان کو اپنا کام کرنے دیں. اب یہاں سے آپ بائی چوائس ٹریول کر رہے ہیں, کوئی آپ کو فورسفلی ٹریول نہیں کر رہا. کوارنٹین کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بولنا کہ ٹھہر جاؤ. اگر آپ انڈیا کا مقابلہ کریں تو بہت کم انڈینز نے ایئر ٹریول کی ہے, اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو کوئی مجبوری نہیں. میں پھر سے اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ اگر ٹریول کرنا مجبوری نہیں ہے تو نہ کریں اس وقت جب کوارنٹین لگا ہوا ہے. کیوں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ صحیح. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں ابھی آپ نے دیکھا تھا وہ حسین صاحب کی ایک ویڈیو تھی رماڈا ہوٹل سے ہیتھرو سے, وہ بڑی وائرل ہوئی تھی ہر جگہ, کیونکہ خاص طور پہ کیونکہ رمضان ہے تو سحری اور افطاری کا ان کو تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تو وہ 3 میلز لنچ, بریک فاسٹ اور ڈنر کے مطابق دے رہے تھے, وہ بھی کوئی خاص نہیں تھے. لیکن الحمدللہ میں جو معظم خان ہے ہمارے ایمبیسڈر وہاں, اور
زیگم صاحب ہیں ایمبیسی میں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے. باقی ڈائسپورا کو بھی کئی لوگوں کو میں نے کال کیا، کئی ریسٹورانٹس کو کہ کھانا پہنچا دو، انہوں نے فوراً بغیر جھجک کے کیے. تو الحمدللہ ہماری ایمبیسی بھی وہاں سٹرونگ ہے اور ہمارا ڈائسپورا بھی سٹرونگ ہے جو نے ان لوگوں کی مدد کی ہے. لیکن ہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ کتنی دیر چلتا رہے گا اور کتنی دیر تک یہ کرنا پڑے گا، یہ ایک سوال پوچھنے کا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم جلدی سے ریڈ لسٹ سے اتر جائے، لیکن دوسری چیز یہ کہ ٹریول نہ کریں جب تک کوئی مجبوری ہو. اگر آپ سمجھتے کہ بہت زیادہ مجبوری ہے کہ آپ 10 دن کوارنٹین میں رہنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان کی حکومت نہ آپ کی حکومت آپ کو ایگزیمپشن دلا سکتی ہے. ظاہر ہے ہر ملک کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں جس کے مطابق چل رہا ہے، تو ہم بھی یہی ظاہر ہے لوگوں سے کہیں گے کہ ضرورت کے مطابق بہت زیادہ ضروری ہے تو سفر کریں، نہیں تو اس سے گریز کیا جائے. بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 90% اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کی، آج کیبنٹ میں بھی اس پر بات ہوئی. کہا ساتھ ہی انٹرنیٹ بیس ووٹنگ نظام وضع کرنا ہوگا. 2.5 سال رہ گئے ہیں تو بڑا ٹیکنیکلی کام ہے، لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے رجسٹریشن کا کام بھی ابھی شروع نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2023 کے انتخابات تک یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا زلفی صاحب؟ جی میں سمجھتا ہوں ہو جائے گا جی. ایک دفعہ میکنزم بن جائے، دیکھیں ایک دفعہ میکنزم بن جائے، ان کی رجسٹریشن شروع ہو جائے تو وہ تو بہت جلدی ہو جائے گی. بات یہ کہ پہلے ایک کنڈیشن تھی کہ آپ کے پاس نائکاپ بھی ہونا چاہیے اور پاسپورٹ ہونا چاہیے. جب ہم نے اس کو ریویو میں لے کے گئے تو ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یا پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کے ساتھ ایک ڈیجیٹل نیشنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، یا نائکاپ ہونا چاہیے. دونوں رکھنے کی ضروریات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ کئی اوورسیز پاکستانیز کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو ابھی ہمارا لیبر جو باہر جا رہا ہے، ہماری گورنمنٹ جب آئی تھی تو ہم نے نائکاپ رکھنا ایک کمپلشن جو تھی نائکاپ کی، وہ ہم نے ابالش کر دی تھی، کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایک زیادہ خرچہ ایک لیبر کے اوپر آنا چاہیے. تو ہم نے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی لوگ باہر جا رہے ہیں جن کے پاس نائکاپ دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی. صرف ایک جو ووٹنگ کا جو پورٹل ہے، وہ جو میکنزم ہے وہ بن جائے اور پھر اس پہ رجسٹریشن شروع ہو جائے، پھر انشاءاللہ 1-2 ٹیسٹ اس میں ہو جائیں، آئی تھنک ہو جائے گا. جی صحیح. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. آپ پرائم منسٹر صاحب کے بہت قریبی جو ہے دوست بھی ہیں، آپ اہم رہنما بھی ہیں. جہانگیر ترین گروپ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، وہ گروپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی جو ریزرویشنز ہیں ان کو پہنچانا چاہتا ہے ڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب سے مل کر. اب جو جہانگیر ترین اور ان کا جو حامی گروپ ہے انہوں نے انکار کر دیا، کسی حکومتی وفد سے ہم بات نہیں کریں گے، ڈائریکٹلی ہم بات کرنا چاہیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے؟ وہ ڈائریکٹلی ملنا چاہیں گے جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کا جو ہم خیال گروپ ہے، ان کی بات سنیں، ریزرویشن سنیں، جو بھی ان کے تحفظات ہیں؟ دیکھیں جہاں تک جو گروپ ہے، جو ایگزسٹنگ ایم پی ایز ہیں، ایگزسٹنگ ایم این ایز ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، اس گروپ کے ساتھ تو پرائم منسٹر صاحب نے تو پہلے آئی تھنک 3-4 دن پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ ان سے ضرور ملیں گے، وہ پی ٹی آئی کے حصے ہیں. تو اس میں ملنا، چاہے جہانگیر ترین صاحب کا ایشو ہو، چاہے کوئی اور ایشو ہو، وہ تو پرائم منسٹر اور ان کے الیکٹیبلز کے بیچ میں ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ وہ ویسے ہی ملیں. جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم بات سنیں گے، لیکن پھر پتہ چلا کہ کوئی حکومتی وفد جو ہے نا وہ ملنا چاہ رہا ہے، بات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹلی ملنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر سے، ڈائریکٹلی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کسی حکومتی وفد سے نہیں ملنا چاہ رہے ہیں وہ. ہاں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بولا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے ملیں. اگین چاہے جو بھی ایشو ہو، جہانگیر ترین صاحب کا تو ایک ایشو ہے، کسی اور ایم این اے کے یا ایم پی اے کے پاس کوئی اور ایشو ہو تو وہ ظاہری بات ہے، آپ کا ایک قائد ہے، ایک لیڈر ہے، تو آپ اپنے لیڈر کے ساتھ اگر جہانگیر ترین بھی ملنا چاہیں ان سے بھی ملیں گے پرائم منسٹر، کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں آئی تھنک جہانگیر ترین صاحب کے اوپر وہ پرائم منسٹر کی اپنی ڈسکریشن ہے، لیکن جہاں تک ہمیں ابھی تک پتہ ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں. لائک آئی سیڈ، جن کے پاس پوزیشن ہے، جو ایم این اے ہیں، جو ایم پی اے ہیں، جو پارٹی کے عہدیدار ہیں،